السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اهلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزات، آج ہمارا 5واں پارہ ہے الحمدللہ۔ چوتھے پارے کے اختتام پر اللہ نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا تھا جو مرد پر حرام قرار دی گئی ہیں، مرد ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ 7 ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ مرد کا نسبی تعلق ہے، یعنی خون کا رشتہ ہے۔ ان میں سے ایک ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی۔ اسی طرح 7 رضاعی رشتے ہیں، یعنی وہ والی ماں جس کا دودھ اس مرد نے پیا ہو، یعنی یہ عربوں میں رواج تھا کہ سگی ماں کے علاوہ کسی ایسی خاتون سے بھی دودھ پلوایا جاتا تھا جس کا مقصد ہوتا تھا کہ بچہ اس ماحول میں پروان چڑھے، وہاں کی آب و ہوا اس پر اثر انداز ہو، وہاں کا ماحول، وہاں کی زبان سیکھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، تو اس کو کہتے ہیں رضاعی ماں۔ تو رضاعت کے یہ والے 7 رشتے جو نسب میں حرام ہے، وہی رضاعت میں حرام ہے، یعنی رضاعی ماں، رضاعی بیٹی، رضاعی بہن، رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی بھتیجی، رضاعی بھانجی، یعنی یہ بھی 7 خواتین ہیں جو مرد پر حرام ہیں، مرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 4 سسرالی رشتے ہیں کہ مرد اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، مرد اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، مرد اپنی بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ بیوی کی موجودگی میں، بیوی جب تک اس کے نکاح میں ہے تب تک وہ بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا، ایسی بیوی کے پہلے خاوند کی بیٹی جس بیوی سے اس نے دخول کر لیا ہو، یعنی جن سے تعلق قائم کر لیا ہو، تو اس بیوی کی پہلے خاوند کی بیٹی سے، جس کو اصطلاحی نام جس کا ہوتا ہے ربیبہ، یعنی ایسی لڑکی جو عورت کے پہلے خاوند کی ہو، اب عورت کا آگے نکاح ہو گیا ہے کسی اور مرد کے ساتھ، اب یہ جو عورت کا مرد ہے، خاوند ہے، عورت کی پہلی بیٹی اس خاوند کے لیے ربیبہ ہے اور حرام ہے، مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اس نے اس والی بیوی سے مرد نے دخول نہیں کیا ہوا اور اس سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئی، تو پھر اس صورت میں اس بیوی کے پہلے خاوند کی بیٹی حلال ہوتی ہے۔ خیر، یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کو بہت تفصیل سے جاننا ضروری ہے، جو دورہ قرآن کے دوران سمجھے نہیں جا سکتے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن جتنا ضروری علم ہوتا ہے وہ ضرور دینا چاہیے، اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کے اوپر یہ تمام خواتین حرام ہیں، مرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ہیں جو قرآن سے پتہ چل رہے ہیں۔ حدیث کی روح سے باپ کی منکوحہ، یعنی
مرد کی سوتیلی ماں، اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح بیوی جب تک اس کے نکاح میں ہے تب تک بیوی کی خالہ سے، بیوی کی بھتیجی سے، بیوی کی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا. اب ان تمام خواتین کا جن کا اللہ نے چوتھے پارے کے آخر میں تذکرہ کیا کہ یہ مرد پر حرام کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ مرد نکاح نہیں کر سکتا، انہی میں 5ویں پارے کے آغاز میں جس عورت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ بھی مرد پر حرام ہے، مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اور وہ ہے محصنات. محصنات یہ اصل میں ان خواتین کو کہتے ہیں جن میں 4 صفات میں سے کوئی ایک صفت ہو. یعنی محصنات سے مراد ہوتا ہے ایسی خاتون جو یا تو شادی شدہ ہو یا آزاد عورت کو بھی محصنات کہا جاتا ہے. اسی طرح پاک دامن عورتوں کو بھی محصنات کہا جاتا ہے. اسی طرح مسلمان عورتوں کو بھی محصنات کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس آیت میں محصنات سے مراد شادی شدہ خواتین ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. مسلمان شادی شدہ خواتین وہ تو حرام ہیں ہی، لیکن اللہ نے ان کافر عورتوں کو بھی مرد کے لیے حرام قرار دیا جو شادی شدہ ہو. ہاں، ایک شرط کے ساتھ شادی شدہ غیر مسلمہ عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے جب وہ جنگ کے دوران قیدی بن کر آتی ہے. اور یہ اس وقت چونکہ یہ دور تھا لونڈیاں اور غلام بنانے کا، تو صحابہ کرام کو جب مال غنیمت ملا کرتا تھا تو بعض اوقات ان کے حصے میں کوئی لونڈی یا غلام بھی آ جایا کرتے تھے. اب جب صحابہ کرام کو کے حصے میں لونڈیاں آئیں تو ان میں سے بعض ایسی بھی تھیں جو شادی شدہ تھیں. لونڈی سے فائدہ اٹھانا، جنسی فائدہ اٹھانا، اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر، لیکن چونکہ وہ شادی شدہ تھی تو اس لیے صحابہ کرام کو کراہت محسوس ہوئی کہ ہم ان سے جنسی تعلق قائم نہیں کریں گے. تب یہ والی آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ کی طرف سے اجازت ملی تھی کہ ان والی خواتین سے جن کو جو غنیمت میں تمہارے پاس لونڈی بن کر آ گئی ہیں اور شادی شدہ ہیں، ان سے بھی تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. صرف یہ خیال رکھو کہ ان کا استبراء رحم ہو جائے. استبراء رحم کا مطلب یہ کہ ان کو ایک دفعہ پیریڈز ہو جائیں تاکہ ان کا رحم صاف ہو جائے، اور یا پھر یہ کہ اگر وہ حاملہ ہیں تو ان کا حمل وضع ہو جائے، یعنی وہ بچے کو جنم دے دیں تو اس کے بعد تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اچھا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 شرائط ہیں. یعنی کوئی بھی عورت ہے اوپر والی تمام عورتوں کے علاوہ، اب باقی جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ نکاح کیسے کرنا ہے اس کی 4 شرائط کو ذہن میں رکھنا ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر ہی بیان کی اسی سورۃ النساء کے اندر. نمبر 1، دونوں طرف سے باہمی رضامندی کے ساتھ ایجاب و قبول ہو. نمبر 2، مہر ادا کرنا قبول کرے مرد. نمبر 3، شادی کو یعنی جو ان سے شادی کی جا رہی ہے کہ ان کو دائمی نکاح کے حصار میں لانے کے لیے ہو، وقتی عارضی نہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ جنسی خواہش پوری کر لی اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا، جیسے نکاح متع. اسی طرح جیسے ہمارے ہاں اس معاشرے میں اب حلالہ کا طریقہ رائج ہو گیا ہے جو قطعاً جائز نہیں ہے، کہ اس میں بھی مقرر کر دیا جاتا ہے وقت کہ اتنے وقت کے لیے صرف عورت فلاں مرد کے نکاح میں رہے گی اور اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے دے گا. حالانکہ
جائز اور حقیقی نکاح کی شرط ہے کہ عورت کے ساتھ اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ یہ ہمیشہ میرے نکاح میں رہے گی. نیت یہ رکھی جائے. بعد کے بعض اوقات مسائل اس طرح کے پیش آ جاتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ساتھ مزید چل نہیں سکتے تو طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے یا خلا کی نوبت آ جاتی ہے، تو وہ ایک الگ صورتحال ہے. لیکن نکاح کے وقت یہ نیت ضرور ہونی چاہیے کہ میں اس کو ہمیشہ اپنے نکاح میں رکھوں گا. پہلے سے یہ سوچ لینا کہ میں اس سے بس اتنا فائدہ اٹھا کے اس کو طلاق دے دوں گا، یا حلالہ کی نیت سے نکاح کرنا کہ میں اس کو اپنے پاس نکاح میں رکھوں گا اور اس سے کوئی فائدہ اٹھائے بغیر اس کو چھوڑ دوں گا کہ یہ اپنے پہلے خاوند کے پاس جا سکے. یا زنا کرنا، زنا میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. وہ ایک مقرر کر دیا جاتا ہے ٹائم کہ اتنے ٹائم کے اتنے پیسے یا جو بھی اس کی صورتحال ہے. تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو منع کرتے ہوئے، ان کی نفی کرتے ہوئے نکاح کی یہ شرط عائد کر دی ہے کہ نکاح کی نیت پیچھے یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو ہمیشہ اپنے نکاح میں رکھوں گا. نمبر 4، چھپی دوستی نہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ جا کے کورٹ میرج کر رہے ہیں اور اس میں نہ ولی ہے اور نہ ہی کوئی اور گواہ وغیرہ شامل ہے. تو اس صورت میں یعنی یہ ایک الگ صورت ہو جاتی ہے کہ ولی ہے نہیں یا ولی اجازت نہیں دے رہا اور نکاح کا معاملہ ایسا ہے، یعنی ولی شادی کرنا نہیں چاہتا کسی بھی غلط وجہ سے. تو اس صورت میں پھر جو حاکم ہوتا ہے وہ ولی بن سکتا ہے. تب تو کورٹ میرج کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجازت ہے. لیکن یہ کہ لڑکی گھر سے بھاگ کے آئی اور لڑکا اس کو بھگا کر لایا اور ولی کی اجازت نہیں ہے اور ولی چاہتا نہیں ہے، اور جو لڑکا ہے وہ بھی اس کے کفور کے مطابق نہیں ہے، یعنی لڑکا لڑکی دونوں ہی آپس میں، تو اس صورت میں آ کر کورٹ میں شادی کر لینا اور گواہ میں یعنی خریدے ہوئے گواہ لے آنا اور ولیوں کی غیر موجودگی میں نکاح کرنا، تو اس طرح کی یہ چھپی دوستی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی واضح نفی فرما دی کہ ایسا نکاح بھی جائز نہیں ہوگا جس کے پیچھے وجہ چھپی دوستی ہو. تو جس نکاح میں یہ 4 شرائط پوری ہوں گی وہ نکاح اصل میں شرعی نکاح ہے، حقیقی اور اصل اور جائز نکاح ہے. اور اگر کسی مرد کے اندر مسلمان عورت سے، آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی وہ ان شرائط کو پورا نہ کر سکتا ہو، تو پھر اس صورت میں اور پھر وہ اپنے اوپر کنٹرول بھی نہ کر سکتا ہو، تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ لونڈی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن چونکہ اب لونڈیوں کا دور نہیں ہے تو ہم اس کو اس سینس میں سمجھ بھی نہیں پائیں گے. تو صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ عورت کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ہے کہ مرد کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس کو جب چاہے جیسے چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، اس کو کھلونا بنائے. قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ اس کی عزت اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرائط مقرر کر دی ہیں کہ جو ان 4 شرائط کے ساتھ کسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے وہ کرے، ورنہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنی شہوت کو کنٹرول کرے. اور حدیث میں اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ روزے رکھے. اللہ نے جہاں عورتوں کو اتنا مقام دیا ہے، ان کی عزت کا خیال رکھا ہے، ان کو احترام سے نوازا ہے، اس کو مرد کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے بچایا ہے. اب صورتحال ہمارے معاشرے کی اگر دیکھی جائے تو یہ اسلام کی عکاسی نہیں ہے. مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں اسلام وہ کہتا نہیں ہے. تو کسی مسلمان کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اسلام ایسا ہے تو یہ ناانصافی ہوگی. اسلام کو قرآن اور حدیث سے پہچانے، نہ کہ مسلمانوں کے عمل سے. اب جہاں اللہ نے عورتوں کو احترام دیا وہاں پہ اللہ نے مردوں کی حیثیت بھی واضح کر دی کہ عورت اس چیز کو دیکھ کر کہ مجھے اتنا مقام دیا جا رہا ہے تو اترانے نہ لگ جائے. وہ اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھے کہ مرد کو بہرحال اللہ نے فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، لیکن وہ فضیلت اور فوقیت صرف انتظامی اعتبار سے ہے. اور وہ کس وجہ سے؟ نمبر 1 کہ وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے عورت کے نسبت جذباتی اعتبار سے، یعنی قوا اس کے مضبوط ہوتے ہیں، اعصاب اس کے مضبوط ہوتے ہیں.
یعنی وہ پیدائشی طور پر مضبوط قوا اور جسم رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ کفالت کا ذمہ دار ہے، اور عورت کے اندر یہ دو کمزوریاں، یہ خامیاں پائی جاتی ہیں جس کی بنا پر مرد کو اس کے اوپر قوام بنایا گیا. لیکن علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی عورت مرد سے زیادہ علم رکھتی ہے تو اس کی بات کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. ہمارے سامنے سب سے واضح اور اہم مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آ کر ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے. تو یہاں پہ وہ اس چیز کی نفی نہیں کرتے تھے یا یہ اعتراض نہیں کیا جاتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو خاتون ہے، ان سے کیوں علم لیا جائے. علمی اعتبار سے اللہ نے دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا، عملی اعتبار سے اللہ نے دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا. مراد یہ نہیں کہ اگر مرد علم کم رکھتا ہے اور عورت کے پاس علم زیادہ ہے تو پھر بھی مرد کو فوقیت دی جائے کہ وہ قوام ہے، تو یہ ناانصافی ہے. اللہ نے ایسا ظلم نہیں کیا. علم اور عمل کے اعتبار سے اللہ اسی کو ہی فضیلت دیتے ہیں جس کے پاس علم اور عمل زیادہ ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عزت کے لائق وہی ہے جو تقوی کا مالک ہے، جس کے اندر تقوی ہے. تو تقوی رکھنے والا انسان، خواہ وہ عورت ہے یا مرد، اللہ کے ہاں اس کی فضیلت ہے. اور مرد قوام ہے، یہاں سے اس آیت کو اگر آپ پورا پڑھیں، پوری آیت کو تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک واضح دلیل ہے عورت کی سربراہی کے خلاف. کیونکہ سربراہ صرف علم اور عمل کی بنا پر نہیں بنتے. سربراہ ہونے کے لیے جذباتی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، ہر اعتبار سے مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ سربراہ نے صرف علمی اور عملی کام نہیں کرنا ہوتا بلکہ اس کو انتظامی امور بھی سنبھالنے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے عورت کو سربراہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ آیت اس کے بارے میں ایک واضح دلیل ہے. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے. یعنی مرد کو قوام اللہ نے بنا دیا، اس سے پیچھے اللہ نے عورت کی عزت اور احترام کا خیال رکھا. اب یہاں پہ عورت کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیسا ہونا ہے، مجھے کیسا بننا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول کے بعد شوہر کی اطاعت گزار ہو. دوسری بات، شوہر کے حقوق اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو. اور تیسری بات، اپنی عزت، پردے اور حیا کی حفاظت کرنے والی ہو. اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، عورت مرد کی اطاعت کیوں کرے؟ سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو ذہن سے نکالیں کہ عورت کو مرد کی اطاعت کا کہا گیا ہے. نہیں، عورت کو شوہر کی اطاعت کا کہا گیا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس مرد نے اس کو نکاح میں لا کر تحفظ دیا، عزت دی، معاشرے کے سرد و گرم سے اور غیر مردوں کی نگاہوں سے اس کو بچایا، اس کو گھر بار دیا، اولاد دی. اب یہ جو مرد کی اصطلاح ہے نا کہ عورت مرد کی اطاعت کیوں کرے، تو یہ جو لفظ مرد، یہ والی اصطلاح یہ مغرب کی اصطلاح ہے. ورنہ اسلام میں یہ مرد جب محبوب رشتوں میں بن جاتا ہے تو پھر اس کے حقوق خود بخود عورت کے اوپر عائد ہو جاتے ہیں. خواہ یہ باپ کے رشتے میں بندھے، بیٹے کے رشتے میں، شوہر کے رشتے میں یا بھائی کے رشتے میں. ان رشتوں میں جب مرد بندھتا ہے عورت کے ساتھ تو اس وقت اس کے حقوق
آٹومیٹکلی عورت کے اوپر عائد ہو جائیں گے. ورنہ مرد کی اطاعت، ہر مرد کی اطاعت کا عورت کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا. اب یہاں پہ ایک اور اعتراض اٹھتا ہے کہ مرد کو عورت کو پیٹنے کا بھی حکم دیا گیا. پھر وہی غلط فہمی ہے. حکم ہرگز نہیں دیا گیا. سرکش، نافرمان، بد اخلاق عورت جب وہ آرام سے، واضح نصیحت سے، پیار سے نہ مانے، گھر کا نظام برباد کرے، بچوں کے اوپر اس چیز کا برا اثر پڑ رہا ہو، تب اس عورت کو، اس بیوی کو کمرے میں الگ کر دو. جب اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو، لیکن کمرے کی حد تک ناراضگی رکھو. کسی کو باہر کانوں کان خبر نہ ہو کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں کوئی چپکلش ہے. لیکن اگر پھر بھی وہ نہ مانے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، تو آخری جو چارہ کار ہے اس کے طور پر مار سکتا ہے. لیکن وہ کیسا مارنا ہے؟ ہلکی مار. حدیث کے اندر باقاعدہ اس چیز سے، الفاظ کے ساتھ اس چیز کی تنبیہ کی گئی ہے کہ عورت کو پہلے سمجھاؤ، اگر وہ نہ مانے تو اس کا بستر الگ کر دو اور کمرے کی حد تک ناراضگی رکھو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور اگر پھر بھی نہ مانے، پھر بھی نہ سمجھے، تو پھر اس صورت میں اس کو ہلکی مار مارو. اور حدیث کے اندر واضح یہ الفاظ آتے ہیں مارنے کے متعلق کہ منہ پر مت مارو. اب پھر بھی اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے مرد کو اس کو مارنے کی اجازت دے کر، تو پھر یہ اس انسان کی زیادتی ہے جو ایسا سمجھتا ہے. کیونکہ اللہ نے تو مختلف مراحل سے پہلے گزارا ہے اور اس کے بعد آخری چارہ کار کے طور پر مارنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی ایسی مار جو ہلکی ہو، صرف سمجھانے کے لیے، تنبیہ کے لیے ہو. اور ساتھ ہی مرد کو کہہ دیا کہ اگر عورت اپنی اصلاح کر لے تو پھر اس صورت میں زیادتی کے راستے تلاش نہ کرو، بہانہ بنا کر. اور یہاں پہ دیکھیں کہ حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ سگا شوہر اتنی طریقوں سے سمجھانے کے بعد اگر آخر میں آ کر اس کو مارتا ہے، اور مارتا کیسے ہے؟ جیسے اللہ نے اس کو اجازت دی، تو ان مغرب کے پالتو لوگوں پر ان کے تلووں سے لگتی اور سر پہ بجھتی ہے. اس کے برعکس اگر بوائے فرینڈ ہے، وہ عورت کو جتنا مرضی ذلیل کرے، دن رات اس کے ہاتھوں پیٹے. کتنے واقعات ہیں، اگر ہم کبھی اس مغربی معاشرے کے اندر جھانک کر دیکھیں تو کتنا گند ہے کہ دیکھ کر کراہت آتی ہے. اس وقت کوئی کچھ نہیں کہتا. حیرانگی یہ ہے کہ شیطان ایسا ان کے دماغوں پر حاوی ہو چکا ہے کہ ان کو حق اور باطل میں تمیز ہی ختم ہو چکی ہے. اچھا، عورت کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہے، عورت بدتمیزی کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، بد اخلاقی کر رہی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بعض اوقات جھگڑے کی بھی نوبت آ جاتی ہے. تو کیا 15 کو بلا لیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آپس میں بیٹھ کر سلجھائیں کمرے کی حد تک. گھر کے باقی افراد کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، کوئی جھگڑا ہے. اللہ ایسی ہدایت دے دے ہم سب خواتین کو. اور اگر معاملہ
پھر بھی حل نہ ہو رہا ہو تو خاندان کے مدبر حضرات کو، صرف پیسے والوں کو نہیں کہ جو فیملی کے سب سے زیادہ ویل آف ہے ان کو بلا کر اپنا معاملہ سلجھانے لگے اور عقل ان کے نام کا بھی نہ ہو، یہ نہیں، عقل مند باشعور مدبر حضرات کو بلا کر پھر اپنے معاملے کی اصلاح کروائی جائے، پھر بھی نہ ہو تو پھر اللہ نے اس کا حل بتا دیا کہ طلاق، یعنی یہ احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ چوکوں، چوراہوں، تھانے، کچہریوں، ان میں عزتوں کو نہ رولے، خاندانی معاملات کو خاندانی طریقوں سے گھروں کے اندر سلجھائے۔ میاں بیوی کے اس تعلق کو واضح کرنے کے بعد اللہ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا کہ حقوق العباد کیا کیا ہے، اللہ نے کس کس رشتے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، اور یاد رکھیں یتیم وہ ہے جو بالغ نہیں ہے، جب بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا کیونکہ وہ خود کمانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہو، لیکن اس کے ساتھ بہترین حسن سلوک تب یہ ہوگا کہ اس کو پیروں پہ کھڑا کیا جائے، اس کو کوئی روزگار دلوایا جائے۔ اور مسکین، عام طور پہ یہ غلط فہمی ہے کہ جس کی ماں فوت ہو جائے وہ مسکین کہلاتا ہے اور جس کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم کہلاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ماں یا باپ یا دونوں کے فوت ہو جانے کی صورت میں اولاد یتیم ہو جاتی ہے، اور مسکین کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو سفید پوش ہوتے ہیں، یعنی ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن کسی سے مانگتے نہیں۔ ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے ضرورت مند ہیں، لیکن خودداری ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور بعض لوگ ان کے پھر خودداری کی وجہ سے پہچان بھی نہیں پاتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے خاص طور پر ان کا تذکرہ کیا کہ خود سے ڈھونڈو، خود سے تلاش کرو، خود سے خیال رکھو کہ تمہارے ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خودداری کی وجہ سے سوال بھی نہیں کر پاتے لیکن مجبور اتنے ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو تم خود اس چیز کا خیال رکھو کہ کون ایسا ہے جس کے ساتھ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کی وہ ضرورت پورا کرنے کا تم خود اہتمام کرو، کہ وہ مانگنے نہیں آتے تو معاشرے کے ایسے لوگوں کو چھوڑ نہ دو، ان سے چشم پوشی نہ کرو بلکہ خود تلاش کرو ان کو۔ اور اسی طرح پھر رشتہ دار، ہمسائے کے اپنی جگہ پہ حقوق ہیں، لیکن جب وہ رشتہ دار بھی ہے تو اس کا دوہرا حق ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے اجنبی ہمسائے کی، کہ صرف ہمسائیگی کا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ پھر باری آتی ہے پہلو کے ساتھی کی، پہلو کا ساتھی یعنی سفر میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کے کاروبار میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کام کے دوران، اسی طرح آپ کی بیوی یعنی آپ کے پہلو کی ساتھی ہے وہ، اور جو کسی فائدے کے لیے آپ کی قربت اختیار کرے، یعنی مثال کے طور پر آپ سے کوئی مشورہ لینے کے لیے آیا ہے، آپ کی کسی صلاحیت کی وجہ سے، کسی خاص فیلڈ سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے مشورہ لینے آیا، تو وہ آپ کے پہلو کا ساتھی کہلائے گا، یعنی کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس اس نے ٹائم گزارا۔ جس طرح ہم سفر میں کہیں جائیں تو ہم رستے میں کتنا سا ٹائم گزارتے ہیں، یعنی وہ چند گھنٹوں کا، تو وہ چند گھنٹوں کے جو ساتھی ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھ دیے ہیں، یعنی گویا اللہ نے انسانوں پر حق عائد کر کے انسانیت کا جو ان کے اندر درد ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، کہ جب دل میں انسانیت کا درد پیدا ہو جاتا ہے
جب انسان اپنی میں سے اوپر اٹھ کے دیکھتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف میں ہی نہیں ہوں، مجھے اپنا حق ہی پورا نہیں کرنا، مجھے اپنا ہی پیٹ نہیں بھرنا صرف، بلکہ یہ سب رشتے اللہ نے میرے ساتھ لگا دیے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مجھ پر حق ہے. اور یاد رکھیں کہ جو حق نہیں ادا کرتا، قیامت والے دن اس کے حقوق کی کمی کو اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر کے پورا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارے میں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح پہلو کے ساتھ میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو علم کے حصول کے لیے، جیسے مثال کے طور پر آپ کے کلاس فیلوز ہیں، یا آپ کے جیسے آپ لائبریری میں کبھی گئے، وہاں پر آپ بیٹھ کے کچھ ٹائم کے لیے پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں. تو ان کے حقوق، جتنا کسی کا ٹائم آپ کے ساتھ گزر رہا ہے اتنا اس کا حق ہے، اور جتنا کسی کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے اتنا اس کا حق بڑھتا جاتا ہے. یعنی وہ رشتہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنا زیادہ حق رکھتا ہے. پھر باری آتی ہے مسافروں کی. یعنی کوئی بھی مسافر ہے، اگر وہ آپ سے آ کر کسی بارے میں، اپنی ضرورت کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ لگ رہا ہو، اس کے سفر کی وجہ سے، اس کے مسافر ہونے کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ مدد کریں گے. کیونکہ بعض اوقات مسافروں کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے. مثلاً کوئی اپنے علاقے میں بہت ویل آف ہے، لیکن رستے میں کہیں اس کی جیب کٹ گئی، اس کا والٹ کہیں گر گیا، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، تو اس صورت میں پھر اس مسافر کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر باری آتی ہے غلام اور کنیز کی. چونکہ اب غلاموں اور کنیزوں کا دور نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ماتحت شمار ہو جائیں گے کہ آپ کے گھر کے، آپ کی دکان کے، کارخانے کے، آفس کے، یہ سارے جو ملازم ہیں یہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں. ابھی اتنے سارے اللہ نے رشتے گنوا دیے، ان میں بگاڑ کہاں پیدا ہوتا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے ابھی پہلے بات کی تھی کہ انسان اپنی میں سے اوپر، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کبھی نگاہ ڈالے ارد گرد تو اللہ نے کتنے ہی رشتے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان اپنی ہی میں گم رہے، اپنی ذات کے محور میں ہی گھومتا رہے، تو پھر اس صورت میں وہ ان رشتوں کے حقوق میں کمی کرتا ہے. اور وہ کمی، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ میں، یعنی تکبر. انسان کا فخر و غرور، اس کا تکبر، اس کا دوسروں کو حقیر جاننا، یہ اس کے. اور پھر یاد رکھیں کہ تکبر وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ حقوق اللہ کو صحیح طور پر پورا کرتا ہے اور نہ ہی حقوق العباد کو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان مردود کیوں بنا تھا؟ اسی تکبر کی وجہ سے. تو ہم اپنے مقام پر خواہ بہت عبادت گزار ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن اگر ہم اپنے ساتھ لگے ہوئے ان تمام رشتوں کے ان کے وقت پر حقوق نہیں دے رہے تو ہم متکبر ہیں. اور متکبر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. خواہ اس کے پاس نمازوں، روزوں، عبادات کے انبار لگے ہوں. وہی ہوگا کہ جب اس نے کسی کے حق میں کمی کی ہوگی تو اس کے وہ نیکیوں کے انبار میں سے قیامت والے دن اتنی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے حق میں اس نے کمی کی ہوگی. ابھی ہمیں اپنا جائزہ خود لینا ہے. اتنی ڈرا دینے والی اور دل کو لرزا دینے والی آیت ہے کہ انسان صرف اس ایک آیت پہ غور کرے اس رمضان میں اپنی اصلاح کے لیے، تو انشاءاللہ اس کی ایسی اصلاح ہو سکتی ہے کہ وہ باقی تمام نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا جن کا تذکرہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں.
صرف اس ایک تکبر کو ختم کر کے صرف اپنی ذات کے محور سے باہر نکل کر ہم ان تمام رشتوں کو جن کو اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑا کسی بھی انداز میں ان کے حق ادا کرنے شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی. ہم اس رمضان میں صرف یہ ایک ٹارگٹ بنا لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں اس دور کے طور طریقوں پر چلنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے اتاری ہے، راہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہمارے اندر ہے، غلطی ہمارے سوچنے میں ہے، ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. آخرت کی صرف ایک تصویر دیکھ لیں، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اسی صورت میں فرمایا وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی، اس کی نافرمانی کرتے رہے، قیامت والے دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے. دنیا میں تو ہم یہ کہہ کہہ کر اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں نا، اتنے انتہا پسند نہ بنو، یہ وہ دور نہیں رہا کہ لوگوں کو اتنی شدت پسندی دکھائی جائے. ٹھیک ہے کوئی پردہ نہیں کرتا تو اتنا اس کے اوپر فتویٰ نہ لگاؤ ایک دم سے. کوئی پلکنگ کرتا ہے تو اس کو ٹھیک اس کو بھی پتا ہے، خود سمجھدار ہے، وہ اپنا برا بھلا خود جانتا ہے، تو اس کے اوپر اس کو وعیدیں نہ سنانے لگ جایا کرو. یا یہ کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم لمبے لمبے لیکچر سن سکیں. ہاں چھوٹا چھوٹا اگر آپ کے پاس کوئی پوائنٹس ہیں، اب اسی کورس کے دوران مجھے بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو آپ پوائنٹس اسٹیٹس پہ شیئر کرتی ہیں کیا اس کے بارے میں کوئی چھوٹی چھوٹی آڈیوز ہیں؟ مطلب ہم آخر کن کاموں میں اتنا مصروف ہیں، ہر وقت ہم شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. آخر ہم اپنا وقت لگا کہاں رہے ہیں؟ اصل میں سوچیں ہم کن باتوں میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں کہ جہاں سے ہمیں وقت نہیں ملتا اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا چھوٹا کچھ مل جائے ہم وہاں سے سیکھ لیں یا ہمیں شارٹ کٹس مل جائے ہم جنت میں چلے جائیں. آخر ہمارا وقت جاتا کہاں ہے؟ دنیا میں تو ہم تعویلات کر سکتے ہیں نا، دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دوسروں کو کچھ بھی کہہ کر چپ کروا سکتے ہیں. اللہ کے ہاں ہم کچھ نہیں چھپا سکیں گے. اللہ پوچھے گا کہ تم پورا دن اپنے وقت کو قرآن کے لیے کتنا نکالتی تھی اور باقی وقت تمہارا کتنا کچن میں گزرتا تھا. بہت سے لوگ ہیں نا جو ظہر کے وقت ہی چلے جاتے ہوں گے کچن میں. ظہر سے مغرب تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں، لیکن اتنا ٹائم اگر ہمیں قرآن کے لیے نکالنا پڑے تو ہمیں، میں کسی کوئی محسوس نہ کرے لیکن ہمیں واقعتاً موت آنے لگتی ہے. ہم اپنے آپ کو یہ جھانسا دیتے ہیں وقت نہیں ہے، بہت تیز دور ہے، بہت مقابلے کی دوڑ ہے، تو بس نا چھوٹے چھوٹے اگر آڈیوز ہونا تو ان کو سننا ذرا آسان ہو جاتا ہے، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. کیا یہ سارے عذر ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتی اپنی ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر ہم قرآن کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی اور نہ کریں. ایسا تو نہ ہمیں کہا گیا نہ ہمیں کر کے دکھایا گیا. اللہ کے نبی سب کچھ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی بھاری ذمہ داری تبلیغ کی بھی اٹھائی ہوئی تھی. تو
آخر ہمارے وقت کو کیا ہے؟ آج بیٹھ کے یہ سوچیے گا، وقت آخر اتنا بے برکت کیوں ہو گیا ہے؟ پانی نہ ملے تو نماز کی چھٹی. یاد رکھیں نماز کسی حال میں معاف نہیں، سوائے پاگل اور بے ہوش کے. پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام تیمم ہے. اور وہ تیمم کیسے کرنا؟ مطلب آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا، مثال کے طور پر پیریڈ سے فارغ ہوئے، یا سیکشل کانٹیکٹ کے بعد غسل فرض ہو گیا، یا بچے کی ولادت کے بعد آپ نفاس سے پاک ہوئے تو غسل فرض ہو گیا، یا اسی طرح نماز کا وقت ہے، وضو ہے، وضو لازم کرنا ہے. غسل فرض ہو یا وضو کا وقت ہو اور پانی نہ ہو، پانی میسر نہ ہو، تو اس وقت شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ بجائے اس کے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے، یہ بہانہ بنا کر کے پانی نہیں ہے اور میں نے کپڑے میرے ناپاک ہیں اور میں نے کپڑے چینج کرنے ہیں اور میں نے نہانا ہے اور پانی نہیں ہے تو میں اس وجہ سے نماز کو بعد میں پڑھ لوں گی. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ وہ اس کا ایک آسن حل بتا دیتی ہے کہ جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پاک مٹی، اگر گھروں میں جیسے بعض گھروں میں صحن کچے ہوتے ہیں، بعض گھروں میں چھتیں کچی ہوتی ہیں، یا آج کل ہر جگہ پکی ہے، تو اس صورت میں جو چیزوں پہ پڑ جانے والی ڈسٹ ہوتی ہے، اس ڈسٹ کو، یعنی آپ نے اس چیز کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارا، وہ ڈسٹ آپ کے ہاتھوں کو لگی، اپنے ہاتھوں پر ایک دفعہ پھونک مارے، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ کی ہتھیلی سے دوسرے ہاتھ کی پشت پر اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے پہلے ہاتھ کی پشت پر پھیریں، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر، اور پھر انہی دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے کے اوپر پھیر لیں. مٹی پہ ایک دفعہ ہی مارنا ہے دونوں ہاتھوں کو، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پہ پھیر لینا ہے، اور اس کے بعد انہی ہاتھوں کو دوبارہ مٹی لیے بغیر اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے. تو یہ ہے تیمم. خواہ آپ کے اوپر غسل فرض تھا یا آپ کے اوپر وضو فرض تھا، دونوں صورتوں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس طریقے سے تیمم کریں گے. یہی سنت طریقہ ہے. اب یہ تیمم کی اجازت کس کو ہے؟ مقیم کے لیے، یعنی جو اپنے گھر میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، اگر اس کو اپنے علاقے میں قریب ترین جگہ سے پانی میسر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یوں تیمم کر سکتا ہے. مسافر کے لیے تیمم اس کے سفر کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے کہ سفر کی حالت میں بعض اوقات انسان کے پاس اتنا سا پانی ہوتا ہے کہ وہ صرف پی سکتا ہے، اور اس سے زیادہ اگر وہ وضو کر لے تو پینے کے لیے نہیں بچے گا. ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، یعنی اس کا سفر میں ہونا اس کے لیے تیمم کی اجازت کا باعث بنتا ہے. اسی طرح بیمار کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کے لیے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے. مثال کے طور پر پیریڈز کے بعد فارغ ہوئے، یا غسل جنابت ہے یا غسل نفاس ہے، تو تینوں صورتوں میں اگر عورت کے ایسی کوئی بیماری ہے کہ اگر وہ اپنا سر دھو لے گی تو اس صورت میں بیماری بڑھ جائے گی. مثال کے طور پر فلو ہے، فیور ہے، یا اس کو الرجی ہے کہ ٹھنڈ میں سر پہ پانی ڈالتے ہی اس کو پرابلم ہو جاتی ہے، یا یہ کہ اس کے سر میں درد ہے، تو ان تمام صورتوں میں کہ جب آپ کو لگے کہ اور واقعتاً ایسا ہو کہ پانی استعمال کرنے سے یہ بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور تیمم کر لیں. اگرچہ تک پانی ہو بھی، بیمار کے لیے پانی کا نہ ہونا شرط نہیں ہے، بیمار کے لیے بیماری کا بڑھنا شرط ہے. کہ اگر بیماری ایسی ہے کہ بڑھ جائے گی پانی استعمال کرنے سے، تو پانی موجود بھی ہو تب بھی اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے.
اسی طرح جو قضائے حاجت سے آنے والا ہے کہ اس کے اوپر اب وضو لازم ہو گیا نا، لیکن پانی اس کو نہیں مل رہا، تو پھر اس صورت میں وہ تیمم کر لے گا. یا سیکشل کانٹیکٹ ہوا، اس صورت میں بھی جیسے میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ غسل فرض تھا، اب اس کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کرے گا. اور ایک بار پھر یاد دہانی کروا دوں کہ غسل فرض ہو یا وضو فرض ہو، دونوں صورتوں میں پانی آپ کو نہیں مل رہا اور آپ کی قریب ترین جگہ سے بھی نہیں مل رہا، یعنی کوشش کے باوجود، بعض اوقات گھر میں نہیں ہوتا نا، لیکن ہمسائے سے مل سکتا ہے یا قریب جیسے مسجد میں مل سکتا ہے یا کسی پبلک پلیس سے مل سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر آپ کوشش کے باوجود آپ کو پانی نہیں مل رہا قریب ترین جگہ سے، تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. اچھا، طاغوت کے بارے میں ہم نے پچھلے پارے میں بھی پڑھا. اس پارے کے اندر ہمیں طاغوت کے ساتھ ایک اور لفظ پڑھنے کو ملتا ہے، وہ ہے جبت. جیم با تا، جبت. اس سے مراد ہوتا ہے جادو یا تیروں کے ذریعے فال نکالنا یا ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر ٹونے ٹوٹکے کرنا، شگون لینا. جیسے کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو اس کو بدشگونی شمار کرنا کہ آج کا دن میرا اچھا نہیں گزرے گا. یا آپ کے کسی سفر پہ جانے سے پہلے آئینہ ٹوٹ گیا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا وہ کام ٹھیک نہیں ہوگا. یا آنکھ کا پھڑکنا. اور اسی طرح ہمیں ایک عام بیماری ہے کہ چھینکیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہمیں کوئی یاد کر رہا ہے. یا دیوار پہ کوا بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مہمان آنے. تو اسی طرح کسی خاص بندے کو دیکھ کر یہ کہنا ہے آج میں نے اس کا منہ دیکھ لیا تھا نا، اس لیے میرا سارا دن ہی برباد ہو گیا. یا کسی دن کو منحوس سمجھ لینا کہ میں جب بھی فلاں دن میں کام کرتی ہوں تو میرا کام نہیں ٹھیک ہوتا. تو ان ساری چیزوں کے لیے، یعنی ان ساری چیزوں کو بدشگونی کہتے ہیں. یہ جبت میں آتا ہے. اور اسی طرح گھر، گاڑی وغیرہ کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ جوتا لٹکا لینا، اور یا نظر اتارنے کے لیے مرچیں وارنا، یا مختلف طریقے. آپ کو شاید علم ہو کہ یہ سارے طریقے ہندوانہ طریقے ہیں اور صحبتوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، نسلوں تک جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی جن سے آپ کو کچھ پازیٹیو ملے، کوئی خیر ملے، کہ اس کے اثرات آپ کے نسل تک جانے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو خوبصورت خیر والے ماحول میسر کرے جو ہماری نسلوں کے لیے بہترین ثابت ہو انشاءاللہ. اب اللہ نے قرآن میں جو یہ فرمایا کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دو، اب امانتیں جو ان کے مالکوں کے سپرد کر دیں تو پھر جس کو وہ، پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ امانت اہل کو سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے. ایک بات تو یہ کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی نے کوئی اپنی چیز رکھوائی، کوئی رقم رکھوائی اور کہا کہ یہ میری امانت ہے، میں آپ کے پاس رکھوا رہا ہوں، کچھ عرصے کے بعد آپ سے میں واپس لے لوں گا. اب آپ نے وہ والی امانت اسی کو لوٹانی ہے جس نے آپ کے پاس رکھوائی.
کسی اور کو ادا کر دینا یا اس کو استعمال کر لینا، یہ خیانت ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عہدے، منصب، اقتدار، وزارتیں اہل افراد کو سونپنا۔ اگر آپ نے کوئی ذمہ داری، کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کو سونپ دیا جو نا اہل ہے، جس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں گویا آپ نے خیانت کی۔ اور یاد رکھیں کہ حدیث کی روح سے نا اہل کو ذمہ داری سونپنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ امانتوں کو اہل کے سپرد کرو، اب اس کا مطلب یہ کہ اس میں اب کسی اور تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آئے، کوئی بھی صورتحال ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حاکموں کی۔ اب یہاں پہ جب اولو الامر کہا تو اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں بولا۔ وجہ کیا؟ کہ اصل اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اگر تو حاکم وقت ایسا فیصلہ کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے، اس کے مطابق ہے، تو پھر تم پر حاکم وقت کی اطاعت بھی واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف کرتا ہے تو پھر وہی بات کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ اختلافی مسائل کا پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بہت سارے اختلافی مسائل ہیں۔ یہ اختلافی مسائل کی وجہ سے تو ہمارے اتنے فرقہ بندیاں ہو چکی ہیں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، فلاں کافر ہے۔ یعنی ہم کفر کے فتوے تک لگانے میں اتنی جلدی کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ کسی کو مسلم یا کافر کا لیبل لگانا یہ اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں۔ معلوم نہیں ہمارے اندر کتنا کفر پوشیدہ ہو اور ہم کسی اور کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ تو جتنے بھی غلط رسوم و رواج یا بدعات معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، اب عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، پھر دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو آخر کس کو ٹھیک سمجھیں؟ تو ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ تحقیق جتنی اس دور میں مشکل ہے اتنی ہی آسان بھی ہے۔ ضرورت صرف وقت نکالنے کی ہے اور اپنی نیت کو خالص کرنے کی۔ ہر چیز ہمارے انگلیوں میں آ چکی ہے، بس یہ کہ ہم اس کا استعمال بہتر کرنا جان لیں۔ تو جب بھی کبھی آپ کو ایسا معاملہ پیش آئے کہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ فلاں کام جو معاشرے میں ہو رہا ہے اتنی جی جان سے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ جو میجورٹی از اتھارٹی والا ہمیں مغرب نے ایک کلیہ تھما دیا ہے، اس کو دیکھ کر ہم گائے بھینسوں کی طرح اس میجورٹی کے پیچھے چل پڑیں، یا ہم اس کے بارے میں جانیں، جانچیں، جس طرح ہم ایک سوٹ کے بارے میں اتنی جان کھپاتے ہیں اس کے اوپر کہ فلاں برانڈ کا اچھا ہے یا فلاں برانڈ کا، یا اس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی ڈیزائننگ بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے رنگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا فلاں بہت اچھا ہوتا ہے، اور آخر کار اتنے دنوں کی تگ و دو کے بعد ہم ایک سوٹ فائنل کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم
اس دین کے معاملے میں ہم کیوں اتنے بے چارے بن جاتے ہیں کہ جس کو دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی لوگوں کا ہجوم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے۔ ہجوم تو دجال کے ساتھ بھی ہوگا، اور ہجوم تو فرعون کے ساتھ بھی تھا۔ ہجوم کو دیکھ کر کبھی پاگل نہیں ہوا کرتے، ہمیشہ تحقیق کرتے ہیں کہ بعض اوقات حق ابراہیم کے ساتھ ہوتا ہے جو حنیف تھے، اکیلے تھے۔ تو بس معیار قرآن و حدیث ہے، اس پر رکھ کر دیکھیں، پرکھ کر دیکھیں کیا جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے مجھے قرآن و حدیث سے مل رہا ہے۔ اگر تو تائید تصدیق ہو گئی تو پھر اس کو کریں دل و جان سے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ قرآن و حدیث کے اندر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر اس کو چھوڑنے میں لمحہ بھی نہ لگائیں، چاہے اس کو کرنے والے آپ کے اپنے گھر والے ہی کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ ہم جو سوشل میڈیا کے دل دادا، ہم اس ایک جذباتی جملے پہ بہت جلدی پگھلتے ہیں۔ آپ کے ایک کلک سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ وہاں پہ لمحہ بھر کو سوچا کریں، کہیں اس ایک کلک سے میری اپنی زندگی تو برباد نہیں ہو جائے گی۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی خبر آ جائے، وہ شرعی حیثیت رکھتی ہو یا وہ دنیاوی حیثیت رکھتی ہو، یعنی کوئی عام خبر ہے، دونوں صورتوں میں اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ اور تحقیق کرنے کا انداز یہاں پہ کیا سکھا دیا گیا؟ وہی بات جو پیچھے ہماری چل رہی تھی، اللہ نے اس کا انداز یہ سکھایا ہے، طریقہ یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ کو قرآن و حدیث سے اس کو پرکھنا نہیں آ رہا تو پھر ان لوگوں کے حوالے کر دو جو اس کی تہ میں جا کر نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی اہل علم کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ اہل علم ہم کس کو مانیں؟ تو آپ یہ کریں کہ مختلف مکاتب فکر کے جو اہل فتاوی ہیں ان سے اس مسئلے کا حل پوچھیں، اس کے بعد اس کو خود سوچیں، اور یاد رکھیں کہ انسان فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ وہ فطرت ظاہری حالات، ماحول کے اثرات کی وجہ سے مسخ ضرور ہو جاتی، ختم نہیں ہوتی۔ آپ جب مختلف مکاتب فکر سے اس مسئلے کا حل پوچھ لیں گے، اس کے بعد خود تحقیق کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی فطرت سلیمہ آپ کو درست رستے کی طرف نشاندہی کر دے گی۔ لیکن کبھی بھی خدا را کبھی بھی بغیر تحقیق کے آگے سے آگے مت پھیلائیں، خواہ وہ آپ کے گھر کی حد تک ہو یا وہ پورے گلوبل ولیج کی ہو۔ کسی بھی صورت میں کسی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے مت پہنچائیں۔ یاد رکھیں کہ خاندانوں کو تباہ کرنے میں یہ چیز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، بالکل اسی طرح معاشرے بھی اسی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ النساء میں آیت نمبر 85 میں سفارش کرنے کا ذکر کیا۔ کیا سفارش کرنی چاہیے؟ جو بھلائی کے لیے سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ ذہن میں رہے کہ یہ صرف
اس کا تعلق نوکریوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی کی ترویج اور بدی کو پھیلانے پر بھی صادق آتی ہے۔ مطلب آپ چاہیں تو کسی کی نیک سفارش کر کے صدقہ جاریہ بنا لیں، یا کسی کی برے کام میں سفارش کر کے برے کام میں اس کا سفارشی بن کے بدی میں اس کا ساتھی بن کے، جب آپ کسی کا بدی میں تعاون کرتے ہیں نا تو گویا آپ اس کے سفارشی بن جاتے ہیں۔ دیکھنے والا جب آپ کو اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ زبان حال سے اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ٹھیک کر لہٰذا اسی لیے تو میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ آپ گویا اس کے سفارشی بن گئے، خاموش سفارشی۔ تو اگر بدی میں سفارشی بنیں گے تو پھر آپ پر ہے گناہ میں کمیشن لے لیں، مرضی ہے آپ کی۔ صدقہ جاریہ لینا چاہتے ہیں یا گناہ میں کمیشن لینا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جہاد کرنے والے آرام سے بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اور جہاد کرنے سے مراد صرف میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنا ہی نہیں ہے، جہاد ہر نوعیت کا جہاد ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے ہی مقام پر کوشش کر رہے ہیں، حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ جہاد کر رہے ہیں۔ تو آپ کے مقابلے میں وہ شخص جو بغیر کوشش کے بس بیٹھا اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، آپ اور وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اپنے ہی گھر میں کسی حق اور باطل کے مارکے میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ایک اور فرد ہے گھر کا جو میں نہیں ان کی باتوں میں پڑتا یہ کہہ کر اپنی عبادات کو تیز سے تیز تر کر رہا ہے، اس کا مقام آپ جیسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح میدان جنگ میں جا کر جان ہتھیلی پر لے کر پھر بھی وہاں پر اللہ کی طرف سے آنے والی تمام آزمائشوں کو سہنے والا وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے شخص جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اب باری آتی ہے نماز کی۔ نماز وہ اہم فریضہ ہے جو اس جہاد کرنے والے کو بھی معاف نہیں۔ آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، جان ہتھیلی پر ہے، دشمن کا خطرہ ہے ہر وقت، لیکن نماز معاف نہیں۔ وہاں پہ بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہاں تخفیف کر دی، ہلکا کر دیا، اس کو طریقہ تھوڑا مختلف کر دیا، لیکن معاف نہیں کیا۔ اسی طرح آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ کو یہ کہا کہ قصر کر لو، یعنی کم کر لو۔ نماز 4 رکعتوں والی ہے نا تو اس کو 2 پڑھ لو، لیکن معاف نہیں کیا۔ سفر ہے تو 2 نمازوں کو اکٹھا کر لو آسانی کی خاطر، یعنی ظہر پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ ہی مغرب ملا کر پڑھ لو، سوری ظہر پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ عصر ملا کر پڑھ لو۔ آئی ایم ویری سوری، بہت بڑی بلنڈر ہونے لگا تھا میرے سے۔ ظہر پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ عصر ملا کر پڑھ لو، یا سفر ہے، موقع ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ رک نہیں سکتے تو عصر کے ساتھ ظہر کو ملا کر پڑھ لینا۔ 4 رکعتیں 4 فرض ہوتے ہیں نا ظہر کے، اسی طرح 4 ہی عصر کے ہوتے ہیں، تو سنتیں تو ویسے ہی معاف ہو گئی، فرض میں بھی کمی کر دی کہ 2 رکعتیں فرض ظہر کے اور 2 رکعتیں فرض عصر کے پڑھ لو، اور سفر کی حالت میں ان دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہو، یعنی ظہر کے ساتھ عصر کو ملا کر یا عصر کے ساتھ ظہر کو ملا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء کو ملا کر، یعنی مغرب کی چونکہ 3 رکعت ہوتی ہیں لہٰذا اس کو آدھا نہیں کیا جا سکتا، وہ 3 ہی پڑھی جائیں گی، صرف فرض۔ اب اس کے ساتھ آپ عشاء کو اس کے وقت سے پہلے مغرب کے وقت میں پڑھ لیں، اور وہ کیا ہوں گے؟ 4 فرض کی بجائے 2 فرض، اور اس کے ساتھ صرف وتر پڑھے جائیں گے۔ یا مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ لیں
اور تعداد اتنی ہی رہے گی جتنی میں نے پہلے بتائی. لیکن یہ سفر کی حالت ہے. رکعات کو کم کرنا یعنی قصر کر لینا یا نمازوں کو جمع کر لینا یہ سفر کی وجہ سے، لیکن نماز کو معاف نہیں کیا. یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ان مجبوریوں کے علاوہ سفر نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے گھر میں ہیں، مقیم ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا لازم ہے. ایسی صورت میں نہ آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں اور نہ ہی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. نماز کو قصر کرنا کہاں پہ جائز ہے؟ جب آپ 9 میل کا سفر طے کر کے کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں یا وہاں پر آپ کا 3 یا 4 دن کا قیام ہے، تو اس صورت میں آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں. یہ چونکہ تفصیلی مسائل ہیں، ان کو آپ مسائل والی کتابوں سے زیادہ اچھا بہتر جان سکتے ہیں. کبھی زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کروں گی.